عام آدمی یہ کہتا ہے کہ جس کی جتنی زندگی اور جتنا تجربہ ہے اس کے مطابق یہ ایک عموماً سننے کو ملتا ہے کہ ایسی جمہوریت سے تو ڈکٹیٹرشپ بہتر تھی، چیزیں سستی تھیں، لا اینڈ آرڈر تھا اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ریاست اور حکومت دونوں کے سربراہ کی حیثیت سے جو ٹائٹل چنا گیا وہ گورنر جنرل کا تھا۔ قیام پاکستان سے لے کر ایوب خان کے دور حکومت کے اختتام تک پاکستان پر براہ راست یا بالواسطہ آمریت کے سائے منڈلاتے رہے۔ ایوب خان کے دور میں نام نہاد جشن ترقی تو منایا گیا، جس میں کچھ ڈیمز ہوں گے ان کے اکاؤنٹ میں، کچھ اور چیزیں ہوں گی، لیکن اس جعلی ترقی کا اختتام جو ہے چینی جیسی بنیادی اشیاء خرد و نوش جیسی چیز کے انتہائی مہنگے داموں بکنے اور امریکہ سے اس کی درآمد کرنے پر اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ بلال عباسی تھرڈ اینگل انفرٹینمنٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک پبلک ڈسکورس کے ایک موضوع کے ساتھ آج آپ سے میں بات کروں گا۔ ناظرین، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں، یونیورسٹیز میں، انٹلیکچوئلز میں، عام لوگوں میں، جنتا میں ایک بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے لیے آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ ایک بہتر طرز حکومت ہے یا جمہوری طرز حکومت، پارلیمانی طرز حکومت جو ہے، پارلیمانی جمہوریت کا جو طرز حکومت ہے وہ ایک مفید طرز حکومت ہے۔ عموماً عام آدمی یہ کہتا ہے کہ جس کی جتنی زندگی اور جتنا تجربہ ہے اس کے مطابق یہ ایک عموماً سننے کو ملتا ہے کہ ایسی جمہوریت سے تو ڈکٹیٹرشپ بہتر تھی، چیزیں سستی تھیں، لا اینڈ آرڈر تھا اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ آئیے دوستو آج اس موضوع کا ذرا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اور ان حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں عام آدمی، عام طالب علم، عام نوجوان، عام آدمی بہتر نتیجہ اخذ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ دوستو، قیام پاکستان کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ریاست اور حکومت دونوں کے سربراہ کی حیثیت سے جو ٹائٹل چنا گیا وہ گورنر جنرل کا تھا۔ اس کو لے کر بہت سے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان تو جمہوریت کے لیے بنا ہی نہیں، کیونکہ پہلے بانی اور پہلے سربراہ حکومت اور سربراہ ریاست جو ہیں وہ گورنر جنرل کہلائے، وہ وزیر اعظم یا اس طرح کی کوئی بھی پولیٹیکلی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ سربراہ نہیں کہلائے۔ اس لیے یہ ایک دلیل ہے کہ پاکستان تو جمہوریت کے لیے بنا ہی نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بہت ہی بوگس دلیل ہے۔ میں قیام پاکستان کی جدوجہد میں جو جمہوری طرز عمل اختیار کیا گیا، جو کسی آرمڈ، کسی مسلح جدوجہد کے نتیجے میں قیام پذیر نہیں ہوا، ایک مسلسل صبر، تسلسل، اس جو عزیمت اور جمہوریت کے رستوں پر چلتے ہوئے پاکستان قیام پذیر ہوا، فی الحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ قیام پاکستان کے بعد کا آئیے ادوار کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر 1958 تک اور 58 سے آنورڈ جب ایوب خان کی حکومت میں دخل اندازی شروع ہوئی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے پاکستان کی حکومت پر وہ قابض ہو گئے، اس سے لے کر ایوب خان کا دور ختم ہونے تک اگر جناح کی وفات اور لیاقت علی خان صاحب کی وفات، خواجہ ناظم الدین اور سہروردی صاحب کے معزولی کہہ لیجئے، سیک ہونے کہہ لیجئے، یا انہیں حکومت سے بے دخلی کہہ لیجئے، اس کے بعد سے لے کر ایک مختصر 3-4 سال کا دورانیہ ہے۔ وہاں سے لے کر گورنر جنرل غلام محمد ہوں، اسکندر مرزا ہوں، یا اس کے بعد ایوب خان کا دور ہو، یوں سمجھ لیجئے کہ قیام پاکستان سے لے کر ایوب خان کے دور حکومت کے اختتام تک پاکستان پر براہ راست یا بالواسطہ آمریت کے سائے منڈلاتے رہے۔ اس مختصر دور میں معاشرتی ترقی، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ یا کانسٹیٹیوشنل یعنی آئینی ترقی کا اگر جائزہ لیجئے
تو معاف کیجیے گا لیکن ہم صفر پر ہی کھڑے رہے. ہم ایک دائرے میں گھومتے رہے اور جو ایک کسی بھی ریاست، کسی گھر، کسی تنظیم، کسی ادارے کے لیے کانسٹیٹیوشن، اے بنچ آف رولز، ان قواعد کا ایک مجموعہ جن کے تحت انہیں چلنا ہوتا ہے، وہ تک ہم بنا نہ پائے. نام نہاد ایوب خان کے دور میں نام نہاد جشن ترقی تو منایا گیا، جس میں کچھ ڈیمز ہوں گے ان کے اکاؤنٹ میں، کچھ اور چیزیں ہوں گی، لیکن اس جعلی ترقی کا اختتام جو ہے چینی جیسی بنیادی اشیاء خردنوش جیسی چیز کے انتہائی مہنگے داموں بکنے اور امریکہ سے اس کی درآمد کرنے پر اختتام پذیر ہوا. حتیٰ کہ ایوب خان بذات خود فرینڈز ناٹ ماسٹرز جیسی کتاب لکھ کر یہ بتانے پہ مجبور ہوئے کہ ہم ایک نظر کے دھوکے میں تھے، ہم ایک فریب میں تھے، ہم ایک سراب کا شکار تھے. جو شخص خود یہ اقرار کرے کہ حکومتی اور خارجہ پالیسی اور دنیا بھر میں حکمت عملی کے اعتبار سے ہم ایک فریب کا شکار رہے اور اس دوستی کے فریب کا شکار رہے، میں کیوں کر یہ مان سکتا ہوں کہ جس ریاست پر وہ حکمرانی کر رہے تھے ان کی طرز حکمرانی لوپ لیس تھی، اور ان کی طرز حکمرانی ہی دراصل پاکستان کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے کافی تھی. آگے آئیے، ذوالفقار علی بھٹو کا دور شروع ہوتا ہے. بہت مختصر دور ہے ایوب خان کے مقابلے میں، بلکہ سکندر مرزا، غلام محمد اور ان تمام بالواسطہ یا براہ راست آمرین کے دور کے مقابلے میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور ایک مختصر دور تھا. اس مختصر سے دور میں جناح کے بعد پہلی دفعہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پاکستان کو آئین ملتا ہے، ایک 1974 کا کانسٹیٹیوشن، جو آج تک اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ بعد کی بات ہے. جو اس کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی ہر دور حکومت میں کوشش کی گئی وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آج تک پاکستان کی فنڈامنٹلز جو ہے، پاکستان کی فاؤنڈیشنز جو ہیں، وہ اس آئین پر کھڑی. آئین پاکستان کو ملتا ہے، پاکستان میں جماعتوں کو ترویج ملتی ہے. شخصی کمزوریاں یا حکمت عملی، اسٹریٹجک جو مسٹیکس تھیں یا بلنڈرز تھے بھٹو کے، ان کو بالا طاق رکھتے ہوئے ایک ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی ماحول، لوگوں کی شمولیت، انکلوسیوٹی اور عام آدمی، ہاری، کسان، مزدور، رائٹ لیفٹ کا، مسلمان، غیر مسلم، تمام پاکستانی جو ہے اس ایک قومی دھارے میں شامل ہو جاتے ہیں، نظام کو اون کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ڈیموکریسی کا ماحول بنتا ہے. کہنے کو تو ایوب خان نے بھی بیسک ڈیموکریسیز کا ایک کلچر چلایا، لیکن چونکہ عامر کبھی جمہوری ہو ہی نہیں سکتا، اس کے نتیجے میں ان بیسک ڈیموکریسیز نے بھی وہ اونرشپ، وہ ملکیت کا احساس عوام میں جو ہے وہ اس کو جاگزین کرنے میں ناکام رہا، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو میں کے دور میں بہرحال لوگوں میں یہ احساس ڈیولپ ہوا، اور یہ ایک سیاسی معاشرتی بھی ترقی ہوئی، اور معاشی ترقی خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن انفراسٹرکچر کی بھی ایک قابل ذکر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بین الاقوامی تعلقات کی بات کیجیے تو اسلامک بلاک کی طرف ہم چلتے ہیں. پاکستان میں اسٹیل مل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ڈیٹرنس کی بات کیجیے تو پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کا اس دور میں آغاز کرتا ہے. امیڈیٹلی آفٹر بھٹو ضیاء الحق کا دور حکومت آ جاتا ہے. ضیاء الحق کے دور حکومت میں کوئی شک نہیں، who knows the intent، ان کا ذاتی نیت کیا تھی یہ تو ان کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن وہ چونکہ ایک پبلک آفس بیئرر تھے تو اس پہ رائے دینا، اس کا جائزہ لینا ہمارے جیسے طالب علموں کا حق ہے. پاکستان میں ایک پرامن فرقہ واریت کے اعتبار سے، شیعہ سنی کے اعتبار سے، علاقائیت کے اعتبار سے بہت پرامن ماحول تھا. لوگ بہت خوش اسلوبی سے آپس میں رہ رہے تھے، اپنی ایتھنیسٹی کو قائم رکھتے ہوئے، اپنی صوبائیت کو، اپنی علاقائیت کو قائم رکھتے ہوئے. لیکن جناب ضیاء کے دور میں نہ صرف شیعہ سنی فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں اہل تشیع کو میں بھی قتل عام کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے پڑوسی روس جب انویڈ کرتا ہے گرم پانیوں تک آنے کے لیے، سو کالڈ، جو کہ آج کل چین بھی کر رہا ہے، جملہ معترضہ کے طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال روس جب انویڈ کرتا ہے افغانستان میں تو ہم
जो कि अब एक ओपन सीक्रेट हो चुका है। हम अमेरिका के बाहों में बाहें डालकर अमेरिका के लिए जिहाद करने निकलते हैं और हम तालिबान तैयार करते हैं, हम उन्हें नर्चर करते हैं, हम उन्हें अपने बच्चे कहते हैं, उन्हें हम तैयार करते हैं और उसके बाद उसका खमियाजा हम आगे चल के बात करते हैं। मुशर्रफ के दौर में हम उसका खमियाजा भुगतते, बल्कि आज तक भुगतते आ रहे हैं। तो ज़ियाउल हक के दौर की कुल मिला के हमारी जो कमाई थी वो दहशतगर्दी है, वो वहशत है, वो इस्लाम के नाम पर नाम नहाद तरीके से फैलाई गई वो एक वहशत है कि जिसके नतीजे में इस्लाम तो कहीं पीछे रह गया, लेकिन इस्लाम से दूरी और तनफ़ुर जो है वो सबसे ज़्यादा उस दौर का शाखसाना रहा है। आगे चलिए, आप नवाज शरीफ की बात कीजिए, बेनज़ीर की बात कीजिए, वन आफ्टर दी अदर हुकूमतें बनती गिरती रहीं, लेकिन हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो भी बढ़ता रहा, हमारी मोटरवेज़ भी बढ़ती रहीं। मोटरवेज़ का बहुत ही एक जाल पूरे पाकिस्तान में बन जाता है, हमारी जो है वो टनल्स भी बनते हैं, हमारा नॉर्थ हमसे जुड़ता है, हम जो है हत्ता के सी पैक की बुनियादें भी डाल देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत पे आइएगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में सवाए इसके कि हम नो डाउट उनके जो है वो हवाले से ये कहना बिल्कुल नाजायज़ होगा कि उनके दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक फ्लड आया, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बहुत उसकी जो है वो बहुत लाइल्मी का इजहार होगा अगर हम ये कहें कि आईटी का जो इनकलाब पाकिस्तान में आया उसका क्रेडिट परवेज़ मुशर्रफ को जाता है। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी के आगाज़ के साथ अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई सैलाब पाकिस्तान या दुनिया के जिस भी कोने में जहाँ नहीं आना था, उस इलाके, उस खित्ते, उस कौम ने ऑब्सलीट हो जाना था। सो इट वाज सर्टनली ऑब्वियस कि पाकिस्तान भी, और ज़ाहिर बात है एक डायनामिक कौम होते हुए पाकिस्तान में भी आईटी का एक रेवोल्यूशन आना ही था, सो वो आया। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में जो दहशत की पनीरी डाली गई थी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आके उसने अपना फल देना शुरू कर दिया। हमारे सैकड़ों हज़ारों जर्री बहादुर नौजवान उस अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ जर्री और बहादुर जो नौजवान थे वो उस आग और उस आतिश फ़िशा का शिकार हो गए। हमने वो नौजवान खोए, माँओं ने अपने बेटे खोए, भाइयों ने अपने भाई खोए, बहनों ने अपने जो उनके सर का साया थे, उनकी एक मजबूत सहारा थे भाई, उनको खोया, और उसके नतीजे में आज तक पाकिस्तान जो है वो उस दहशत और उस वहशत से जान छुड़ा नहीं पाया है, और ये एक हकीकत है। आगे चलिएगा, कोई टेंजिबल डेवलपमेंट ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या इंटरनेशनल अफेयर्स में हो, वो नहीं हो पाई। मुझे एक मुख्तसर सी बात करने दीजिए कि 1998 में वाजपेयी ऐलान लाहौर करने आते हैं तो अफवाज पाकिस्तान उनसे नाराज़ होती हैं, इसी तरह से राइट विंग की जमात इस्लामी और तंजीमें भी उनसे नाराज़ होती हैं। नाराज़ होना उनका हक था, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत में आते हैं तो खुद ही आगरा में जाके मुज़ाकरात भी करते हैं। वाजपेयी बैठे हुए हैं कॉन्फ्रेंस में और जाके उनको हाथ आगे बढ़ाते हैं, और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जो है वो वाजपेयी उनसे हाथ मिलाते हैं। तो ये तो एक बात समझ से बाहर है कि वही मामला जो उनका हमारे घर आकर अगर वो हमसे दोस्ती करें तो वो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर परवेज़ मुशर्रफ जाके उनसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएं और कदर तौहीन आमेज़ अंदाज में मिलाएं तो वो काबिल कबूल हो, तो ये सवाल तो ज़रूर खड़े करेगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम के बाद यकीन कीजिए कि वो दौर एक मुश्किल दौर था। सिविलियन हुकूमत ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, यकीनी तौर पे एक इब्तिला का दौर था, और अवाम वो उस तरह से गवर्नेंस को संभाल नहीं पाए और अवाम ने बहुत ही मुश्किलात काटी उस दौर में। हाउएवर उसके बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून का दौर आता है, उनकी अपनी इम्प्लिकेशंस थी, उनकी अपनी करप्शन की दास्तानें थी, सब कुछ अपनी जगह पे था, लेकिन बहरहाल
پاکستان کی اکانومی، اس کے انڈیکیٹرز، پاکستان کا انفراسٹرکچر بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مشرف کے دور کے بعد کا جو دور تھا، اس میں پاکستان میں سی پیک، جو کہ بہرحال ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ایک ہسٹوریکل پروجیکٹ ہے. اگر آپ اسے گیم چینجر نہیں کہنا چاہتے تو مت کہیے، لیکن یہ ضرور کہنے دیجیے کہ وہ گیم کا ایک بہت بڑی چال تو ضرور ہے. تو اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بلوچستان میں انکلوسیوٹی، جو کہ پرویز مشرف کے دور میں بہت زیادہ انسرجنسی پھیل گئی تھی بھٹی اور پرویز مشرف کے ذاتی تضادات کے نتیجے میں، اس کو سیٹل کیا جاتا ہے. بلوچستان میں کچھ کامنس آتی ہے. اسی طرح سے فاٹا وانا کی طرف کے بارڈرز میں کچھ امن و امان آتا ہے. اور آج کی تاریخ میں پاکستان میں جس طریقے سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جاری و ساری ہے، اور پاکستان میں جس طرح سے کہا جاتا تھا کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اس کو جس طریقے سے ریزیوم کرنے، ری وائٹلائز کرنے، ریجوینیٹ کرنے کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. حالیہ سالوں میں تو بہرحال آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، تنقید کر لیجئے، اختلاف کر لیجئے، کانسپریسی تھیریز کے اوپر بات کر لیجئے، لیکن بہرحال پاکستان کی بھارت کے ساتھ جو جنگ تھی، معرکہ حق جسے کہا گیا، بنیان و مرصوص آپریشن کہا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان بین الاقوامی اور پھر ایران اور امریکہ کی جنگ کے درمیان جو ایک کردار ادا کیا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ ایک ریکگنیشن بھی ملی. تو دوستو، یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا پاکستان کی آمرانہ حکومتوں اور جمہوری حکومتوں کے بیچ. فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس میں کہ پاکستان میں آمرانہ دور حکومت نے در حقیقت، میں دہرا کے کہتا ہوں در حقیقت، آمرانہ دور حکومت میں پاکستان میں حقیقی معنوں میں ترقی کی، یا پھر جمہوری دور حکومت میں. تو جواب آپ کو مل جائے گا کہ پاکستان کی تقدیر جمہوریت سے جڑی ہے یا آمریت سے. تھینک یو ویری مچ.